محترم حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور پھر باری آئی اس کی جو کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، جو مصطفیٰ کی زبان چوسا کرتا تھا۔ اب میرا مولا اپنے خیمے میں مایوس کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیمہ حسین میں حضرت سیدہ زینب تشریف فرما ہوئی، بی بی خیمہ میں تشریف فرما ہوئی۔ حسین کو دیکھا کہ حسین کھڑے ہیں، کہا بھائی حسین پریشان لگتے ہو؟ کہا بہن زینب نہیں، پریشان کیوں ہونا ہے؟ پریشان؟ کہا بھائی پریشان لگتے ہو، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے میرا بھائی صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے حسین تھک گیا ہے۔ اے حسین صبح سے لے کے اب تک تو جس کو بھی بھیجتا تھا خود تیار کرتا تھا اور ذوالجناح پہ بٹھاتا تھا، اشعل پہ بٹھاتا تھا، مرتجز پہ بٹھاتا تھا، لیکن اب شاید تیرے خیال میں ہے کہ مجھے کوئی بٹھانے والا نہیں ہے۔ نہیں حسین، میں بابا علی کی جگہ تجھے خود سواروں گی، تیرے زلفیں سواروں گی، تیرا امامہ سیدھا کروں گی اور تجھے خود ذوالجناح پہ بٹھاؤں گی۔ حضرت سیدہ زینب نے کس حوصلے کے ساتھ قبلہ، کس حوصلے کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذوالجناح پہ سوار کیا۔ قبلہ ایک مرتبہ ایک وہ لمحہ دیکھیے جب شہزادی زینب نے حسین کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور ذوالجناح کی طرف جا رہی ہوگی، میرا وجدان کہتا ہے زینب کا پاؤں اٹھتا ہوگا، زینب دل میں کہہ رہی ہوں گی کہ پاؤں نہ اٹھ، میں جانا نہیں چاہتی، مجبور ہوں۔ حضرت زینب حضرت حسین بادشاہ کے بازو سے پکڑ کے اور ذوالجناح کی طرف جا رہی ہیں۔ جیسے ہی ذوالجناح کے اوپر بٹھایا، ابھی تک زینب لہجہ علی میں تھی، ابھی تک زینب لہجہ علی میں حسین کو سوار کرنے جا رہی ہیں، لیکن جیسے ہی زینب پلٹی، زینب کی ساری کائنات اڑ گئی، زینب کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے۔ زینب جب واپس پلٹی نا، حضرت زینب پلٹی اور حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھا کہ سیدزادیاں سادانیاں تشریف فرما ہے، سیدزادیاں تشریف فرما ہے۔ امام حسین نے الوداع کہا، امام حسین علیہ السلام نے الوداع کہا۔ قبلہ راوی لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے الوداع کہنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ہانکا، پاؤں مارا، ٹھوکر ماری کہ گھوڑا چلے، لیکن گھوڑا چلتا نہیں، ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا، ذوالجناح نے قدم نہ اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے پھر مولا نے ٹھوکر ماری، پاؤں کے ساتھ ہانکا کہ ذوالجناح چلے، لیکن ذوالجناح چلتا نہیں ہے۔ امام نے گھوڑے سے نیگوشیٹ کی بات کی کہ اے ذوالجناح، کیا تو بھی مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ ذوالجناح، کیا تو بھی مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے کہ سب کو لے کے گیا، اب حسین کی باری آئی تو قدم نہیں اٹھا رہا؟ تو گھوڑے نے، ذوالجناح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، بات اگر میرے نفس تک ہوتی میں قبول کر لیتا، لیکن بات ہے حسین علیہ السلام کی، مجھے چند لمحوں کے لیے زبان دے دے، میں حسین کو جواب دینا چاہتا ہوں، حسین کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں حسین کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ذوالجناح کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ جیسی زبان آئی ذوالجناح کے منہ میں، عرض کی، مولا میں آپ سے بے وفائی کروں؟ میری ہمت، میری اوقات کہ آپ سے بے وفائی کروں؟ نہیں مولا، آپ سے بے وفائی نہیں ہے۔ پھر مولا نے فرمایا چلتا کیوں نہیں؟ کہا، عرض کی، مولا چلنا چاہتا ہوں، قدم اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن میری نظر خیمے میں دروازے سے نکلے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ پڑتی ہے، جب میں ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں میرے پاؤں جم جاتے ہیں، پاؤں میں زنجیریں آ جاتی ہیں۔ مولا چلنا چاہتا ہوں، آپ سے بے وفائی میں سوچ نہیں سکتا، میری نسل میں بے وفائی نہیں، مولا چلنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، خیمے سے نکلے ہوئے ہیں، گویا مجھ سے کہہ رہے ہوں ذوالجناح چلنا نہیں، صبح سے لے کے اب تک تو جسے لے کے جاتا ہے کربلا
کربلا میں چھوڑ آتا ہے، غازی گیا واپس نہیں آیا، میرا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، میرے اونو محمد کے واپس نہیں آئے، میرا قاسم گیا لٹ گیا، میرے سب گئے واپس نہیں پلٹے۔ زلجنا تجھے خدا کا واسطہ ہے میرے بابا کو نہ لے کے جانا، میرے بابا کو نہ لے جانا، میرے بابا، کیونکہ اگر میرے بابا چلے گئے زلجنا میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کروں گی؟ زلجنا نے عرض کی مولا چلنا چاہتا ہوں، چلا اس لیے نہیں جاتا مولا، اس لیے نہیں چلا جاتا، وہ ننے ہاتھ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے ہیں، چلا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ امام حسین زمین پر آئے، زمین پر میرا مولا تشریف لایا اور اسی خیمے کی طرف چل پڑا جس میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے، چھوٹی سی شہزادی پلو کے پیچھے کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ حسین بادشاہ نے ایک مرتبہ شہزادی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور شہزادی نے ایک سوال کیا، بابا سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا، میری سکینہ پوچھ، اس دشت کربلا میں کیا سوال ہے؟ عرض کی، بابا ان ظالموں کے سپرد کر کے جا رہے ہو، کس کے سہارے جا رہے ہو؟ بابا کس کے سہارے؟ ان ظالموں نے غازی عباس کو نہیں چھوڑا، چچا عباس قتل ہو گئے، ان ظالموں نے علی اکبر کو نہیں چھوڑا، علی اکبر قتل کر دیے، ان ظالموں نے تو علی اصغر کو نہیں چھوڑا، وہ بھی شہید کر دیا، بابا کس کے سہارے؟ بابا کس کے سہارے؟ حضرت سیدہ زینب سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ ایک مرتبہ میرے حسین نے علی کے جگرے سے سیدہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگا کر حضرت زینب کے سپرد کیا اور کہا، اے میری بہن زینب، آج سے سکینہ تیری سپرد اے میری بہن زینب سکینہ تیری سپرد ہے۔ پھر ایک سوال ہوا حضرت حسین سے، سکینہ نے سوال کیا، بابا مجھے تو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، جب آپ چلے جاؤ گے بابا میں کس کے سینے کے سر رکھ کے سویا کروں؟ بابا کس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کروں گی؟ دوستان محترم، حضرت امام حسین نے کہا، اے میری سکینہ، پہلے میرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، اب تو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرے گی۔ حضرت سکینہ نے عرض کی، بابا ماں کے ساتھ تو بھائی علی اصغر سوتا ہے، ماں کے ساتھ بھائی علی اصغر سوتا ہے، میں کیسے سوؤں گی؟ میرے امام نے جواب دیا، بیٹی وہ کربلا سے پہلے سویا کرتا تھا، اب کربلا کے بعد علی اصغر میرے ساتھ سوئے گا اور تو اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی۔ دوستان محترم، حضرت امام حسین نے شہزادی سکینہ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد کیا اور پھر زلجنا پہ آئے۔ زلجنا پہ میرا مولا آیا، قدم اٹھاتا ہے، زلجنا چلتا ہے، پیچھے زینب کھڑی حسرت کی نگاہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ میرا سہارا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جس کے سہارے میں دنیا میں زندہ تھی، وہ جا رہا ہے، میری آخری امید جا رہا ہے۔ حضرت رباب دیکھتی ہیں ترسی ہوئی نظروں سے حسین، ام لیلہ دیکھتی ہیں، حضرت ام فروہ دیکھتی ہیں، حضرت شہربانو دیکھتی ہیں، اور پھر یہ حسین اپنے رفقا کو، اپنے محرمات کو الوداع کہتا ہوا کربلا میں، میدان کربلا میں آیا۔ میرے مولا نے ایک طویل خطبہ پڑھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے خط بھیجنے پہ یہاں پہنچا ہوں، تم مجھ سے بے وفائی کر چکے، یہ کہا کہ میں نواسی رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، جس کے متعلق فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جس کی زبان میں نے چوسی ہے وہ میرے نانا مصطفیٰ ہیں، لوگوں سمجھ جاؤ، میرے خون سے باز آ جاؤ۔ دوستان محترم، راوی کہتا ہے لیکن کوفہ والوں پہ، یزیدیوں پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ ادھر سے ابن سعد نے حکم دیا کہ اے میری سپاہ سنو، حسین کے خطبے پہ نظر آپ کان نہ دھرو، چھوڑو اور اس پہ حملہ کرو۔ نواسہ رسول پہ حملہ ہوتا ہے، ادھر علی کا شیر خدا بن کے نکلتا ہے، اور دوستان محترم سینکڑوں کوفی واصل جہنم ہوئے،
میرا مولا پھر پیچھے پلٹا اور پھر ایک مرتبہ حملہ کیا اور پھر سینکڑوں کوفی واصل جہنم ہوئے. میرا مولا جاتا ہے جدھر جاتا ہے گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے, علی شیر خدا کی طرح, شاہ مرداں شیر یزداں کی طرح جدھر جاتا ہے کاٹتے ہوئے واپس آ جاتا ہے. لیکن ادھر سے حکم الہی ہے, اے حسین اپنی تلوار روک دے, اے حسین تیرا امتحان شروع ہے, تلوار روک دے. میرا قیاس کہتا ہے رب کائنات نے الہام کیا ہوگا, حسین اگر یہ تلوار چلتی رہی دنیا کٹتی رہے گی, دنیا کٹتی رہے گی, تیرا امتحان ہے, حسین تلوار روک دے. جیسے ہی میرے مولا نے تلوار روکی, ایک ظالم نے پیچھے سے تیر مارا, مولا حسین کی کمر پہ پہلا تیر لگا, میرے مولا زخمی ہوئے, پھر دوسرا تیر لگا, مولا زخمی ہوئے, اور پھر تیسرا. کہتے ہیں کہ 17 تیر مولا کی کمر مبارکہ میں لگے, اور ایک ظالم نے دور سے میرے مولا حسین کو نیزہ مارا. نیزہ اس سینے پہ جا کے پیوست ہو گیا جس سینے کو مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے بوسا دیتے. اس سینے میں نیزہ پیوست ہوا. میرا مولا زین سے زمین پر آیا اور اس انداز سے آیا کہ میرے مولا کے جسم اطہر پر تیروں کی بوچھاڑ ہے, نیزوں کی بوچھاڑ ہے, کوئی جسم کا ایک حصہ نہیں جہاں پر حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ ہو. میرا مولا زمین پہ آیا, جیسے ہی زمین پہ آیا امید زینب ٹوٹ گئی, امید رباب ٹوٹ گئی, حضرت ام کلثوم کا سہارا چھن گیا. دوستان محترم, امام حسین بادشاہ علیہ السلام زین سے زمین پر آئے اور کہنے والے نے کہا, لکھنے والے نے لکھا, مقتل سے لکھنے والے نے لکھا کہ جیسے ہی میرا مولا زمین پر آیا تو شمر ابن الجوشن وہ آپ کی میرے مولا حسین کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا. میرے مولا نے بڑے مطمئن ہو کے سوال کیا کہ اے بدبخت, اے دشمن دین, اپنا سینہ دکھا. شمر نے امام حسین کے کہنے پہ اپنا سینہ ننگا کیا, فرمایا ہاں تو ہی وہ ہے جس کے متعلق مجھے نشاندہی ہوئی تھی, مجھے پیشن گوئی ہوئی تھی, ہاں تو ہی ہے, لیکن ایک میری شرط اور میری ایک التجا ہے. شمر کہنے لگا کیا التجا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف قضا 2 رکعت فرض پڑھ لینے دے. مولا نے یہ سوال کیا, شمر نے اجازت دی, مولا نے جلدی سے نماز ادا کی. ادھر سے شمر پھر مولا کے سینے پہ آ بیٹھا, پھر انتظار میں تھا حسین کو گراؤں اور حسین کی گردن پہ خنجر چلاؤں. دوستان محترم, میرا مولا زمین پر ہے اور شمر لانتی امام حسین کے سینہ اطہر پر ہے. قبلہ روایت ہے صالحین کہتے ہیں جب حسین زمین پر لیٹے ہوئے تھے, شمر سینے پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک طرف مصطفیٰ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, ایک طرف مولا علی اپنے بیٹے کا کٹنا دیکھ رہے تھے. قبلہ ایک طرف سیدہ زینب سلام اللہ, سیدہ رباب سلام اللہ علیہ کھڑی دیکھ رہی ہیں. اور قبلہ روایت ہے کہ شمر نے میرے مولا کی گردن پہ پہلا وار کیا, گردن نہ کٹی, دوسرا وار کیا, گردن نہ کٹی, تیسرا وار کیا, 19 وار شمر نے میرے مولا کی گردن پر کیے, لیکن گردن کٹ نہیں رہی. ایک مرتبہ حسین بادشاہ نے شمر کے چہرے کی طرف دیکھا کہ پریشان ہے, ڈر رہا ہے. یہ دیکھ کے میرے مولا نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور فرمایا اماں فاطمہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیجئے, میرا دشمن پریشان ہو رہا ہے. اماں فاطمہ اپنا ہاتھ پیچھے فرما لیں, میرا دشمن پریشان ہے. دوستان محترم, جیسے ہی مولا کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے, مولا کی زبان سے ادھر جملے ادا ہوتے ہیں, ادھر شمر تلوار کا وار کرتا ہے اور حسین کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے. گویا 19 وار گردن حسین پر نہیں ہوئے تھے بلکہ بازوئے زہرا پر ہوئے. 19 وار قبلہ, 19 وار حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے بازو پر ہوئے. اور پھر دوستان محترم, سر حسین نیزے پہ آیا. اور پھر قبلہ روایت لکھنے والوں نے لکھا ہے ظلم یہیں تک نہیں رکا اور دشمن کی فوج حضرت حسین کے لاشہ انور کو روند رہی ہے اور دشمن آ رہا ہے. دشمن لاشہ شبیر کو لوٹتا ہے. ایک ظالم بڑا, اس نے میرے مولا کا جبہ اتارا, بھاگ گیا. دوسرا ظالم آیا, اس نے میرے مولا کی دستار اتاری, بھاگ گیا. تیسرا ظالم آیا, میرے مولا علیہ السلام کی تلوار چھینی, بھاگ گیا. چوتھا آیا, میرے مولا کی زرہ چھینی, بھاگ گیا. ایک ظالم آیا, میرے مولا کے ہاتھ میں, میرے مولا کی سیدھی انگلی میں
ایک نگ تھا، ایک انگوٹھی تھی، چاندی کی انگوٹھی ہے، قیمتی نگ تھا، اس ظالم نے مولا حسین کی انگلی سے وہ دانا اتارنا چاہا، دانا نہیں اتر رہا، قبلہ دانا وہ جو انگوٹھی تھی اتر نہیں رہی، ظالم نے اپنی تلوار نکالے، میرے مولا کی انگلی کو کاٹ کے وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ دوستان محترم، حسین بادشاہ علیہ السلام کا لاشہ مبارکہ ہے، اور دشمن بے دردی سے حسین کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا رہا ہے، گویا قرآن گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ رہا ہے۔ دوستان محترم، سر حسین نیزے پر ہے، شام کا وقت ہے،